السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے آج کل کی کرنٹ سچویشن پہ. ٹائمنگ کیا تھے جس پہ افغانستان نے پاکستان پر اٹیک کیا، پھر وہاں سے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران پر بھی اٹیک ہوا جو اسرائیل اور یو ایس اے نے مل کے کیا. یہ ساری اسٹریٹجک کیا تھی؟ اس بارے میں جیو پولیٹیکلی اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے، ان بارے میں بات کریں گے سر عامر سے. سر عامر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیسی ہیں فاطمہ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر یہ جو ٹائمنگ تھی جس پہ افغانستان نے پاکستان پر اٹیک کیا ہے، اور جیو پولیٹیکلی آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ افغانستان نے جب پاکستان پہ اٹیک کیا تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ مودی کہاں تھے. مودی گئے ہیں اسرائیل، اور کیا مودی کو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں بتایا تھا تو پھر ان کی فرینڈشپ پکی نہیں ہے. بھائی آپ نے ان کی اسمبلی میں خطاب کیا، اور جب آپ کو ساری باتوں کا پتہ چل رہا تھا تو وائی ڈڈ ناٹ یو ڈسکلوز اٹ؟ 1 کروڑ انڈینز ان تمام گلف اسٹیٹس میں موجود ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ جابس کر رہے ہیں. آپ نے ان 1 کروڑ جو جاب ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کون سی زیادتی کی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کے؟ اور ایران چلے، آج ایران اٹ از ان ٹربل، یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن ایران پچھلے 40-45 سال سے جب وہی پنگیں بڑھا رہا تھا، کس کے ساتھ؟ انہی انڈینز کے ساتھ. اور جب جاسوس پکڑے جاتے ہیں ان کے، خود انڈینز کے را کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں تو ایران میں پکڑے جاتے ہیں. یعنی وہ ایران، وہ انڈیا جس کو ایران اپنا دوست بھائی بڑا کچھ کہہ رہا تھا، تو وہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جاسوس کہاں بیٹھے ہیں، وہ ایران بیٹھے ہیں اور انڈین جاسوس ہیں. تو کلبھوشن یادو پہ تو ایک حقیقت تھی، وہ بھی موجود تھا. اور واحد ایک ملک تھا جب پچھلی 12 روزہ جنگ ہوئی اسرائیل کی اور ایران کی اور امریکہ کی، جب اسرائیل اور امریکہ آپس میں پھر انہوں نے مل کے حملہ کیا تھا ایران پہ، تو تب بھی ایک ہی کنٹری تھا جس نے پاکستان جو کہ ساتھ کھڑا تھا، فزیکلی بھی ساتھ کھڑا تھا اور جیو اسٹریٹجیکلی بھی ساتھ کھڑا تھا ایران کے. تو کیا اس وقت تشکر پاکستان کی قرارداد منظور نہیں ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. لیکن یہ ساری باتیں آج ہیں. ہم 40-50 سال سے ساری دنیا کو، اسلامی ممالک کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا گھیرا تنگ کر رہا ہے، مسلمان ملکوں کے ذریعے پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ وہی مسلمان ملک ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پاکستانی اور پاکستان سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن جب انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ انٹرسٹ کہاں کا واچ ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ انڈیا کا واچ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے ٹائمنگ کا ذکر کیا، اسی وقت مودی اسرائیل گئے، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ہائیسٹ سول ایوارڈ، وہ ایوارڈ جو آج تک کسی کو نہیں دیا، وہ ہائیسٹ سول ایوارڈ کسے ملا؟ مودی صاحب کو. وہ مودی صاحب کو ایوارڈ مل رہا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے ایوارڈ دے دیا. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اسٹریٹجیکل پارٹنر ہیں. بے اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اسی ٹائم پہ ایک دم سے افغانستان سے ایک 20-22-25 ڈفرنٹ اس کے نمبرز ہیں کہ وہاں سے ایک اتنا بڑا میسو اٹیک پاکستان پہ کروا دیا گیا. اور کیوں کروایا گیا؟ کہ تاکہ پاکستان اپنے جو ہے نارتھ ویسٹرن بارڈرز کی طرف توجہ دے. اور پاکستان کی توجہ چونکہ ادھر ہو گئی. اب پاکستان ایک واحد ملک تھا جس نے پہلے بھی مدد کی تھی، آج بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کو انگیج کر دیا گیا. اب کس نے کیا؟ یہ کرنے والے اگر اسرائیل ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ کا انڈیا بھی تو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا نا. انڈیا اور اسرائیل نے مل کے آپ کو انگیج کیا. آپ کو وہاں پہ انگیج کر کے الحمدللہ پھر وہاں پہ پوسٹیں چھوڑ کے وہاں پہ پھر سفید جھنڈے انہوں نے لہرائے تھے. اور وہ مجاہدین، ان کے سو کالڈ مجاہدین، کہ جی ہمیں 24 گھنٹے دیں، ہم پاکستان میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. آپ 100 سال بھی لگے رہے تو آپ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے. الحمدللہ پاکستان بائی نیشن وی آر دیٹ اسٹرانگ. یہ تو بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اگر نہیں آئی تو ہم دوبارہ بھی سمجھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہاں پہ انگیج کیا گیا، اور وہاں پہ انگیج کرنے کے بعد پاکستان کو ایران پہ میسو اٹیک کر دیا گیا. یعنی اس لیے یہ اٹیک کر دیا گیا کہ وہ جتنا بھی پاکستان کی طرف سے اگر انہیں کوئی جیو اسٹریٹجیکل سپورٹ مل سکتی تھی وہ نہ ملے.
بٹ سر ابھی یہ بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اگر جہاں پہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ایک جگہ پہ انگیج ہوگا تو ایون مودی سرکار بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے آپریشن سندور آپریٹ کرنے کے لیے دوبارہ. دیکھیں یہ تو کسی میرا وقت بھی خیال حملہ ہو ہے کہ سکتا ہے. نہیں, یہ اسپیکولیشنز ہیں. انڈیا کو اس پہلی پھینٹی سے سنبھلنے کے لیے نا کم از کم ایک ڈیکڈ چاہیے. بٹ سر وہ تیار بیٹھے ہیں. نہیں میڈم, یہ باتیں کرنے کی ہیں, تیار بیٹھے ہیں. وہ ان کا تیجا تو پھر گر گیا ہے. ٹھیک ہے, رافیل کو کل پاکستان کی آرمی نے پھر ڈیڈکٹ کر کے کشمیر کے انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ فلائی کرتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا ہے. تو یہ جو تیار بیٹھے ہیں یہ کون سی تیاری ہے؟ شاید افغانستان کے ساتھ مل کے اٹیک کرنے کی تیاری ہو. دیکھیں افغانستان کو تو انہوں نے ایز اے ٹول یوز کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ افغانی جن کے لیے ہم نے کہا افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم نے افغانستان کے لیے بڑی قربانیاں دی اور افغانستان نے اس کا ہمیں پھل دیا. وہ یہ دیا کہ آج ہمارے دشمن کے ساتھ مل گیا اور ہمارا دشمن بن گیا. تو یہ تو افغانستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, یہ تو ہندو جب لڑ نہیں سکتا نا تو وہ چالوں پہ آتا ہے. اسرائیل کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی کر رہا ہے. اس سے خوبصورت چال اس کے پاس نہیں تھی اور انہوں نے وہ چال چل دی. انہوں نے چال چل تو دی ہے سر, لیکن پھر بھی یہ اسپیکولیشنز ہی ہوں چاہے, بٹ یہ سننے میں آ رہا ہے سائرن بھی بج رہے ہوتے ہیں لاہور میں رات کو 3:30 بجے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ الرٹ رہیں, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. دیکھیں جب بھی ملٹری انسٹالیشنز موو کرتی ہیں, یعنی کہ اس کی آپ کے گیجٹس جتنے بھی ہیں, ٹینکس ہیں, کیننس ہیں, یہ پوری یہ چیزیں بختر بند گاڑیاں موو کرتی ہیں. یہ کوئی اور پاکستان کے جو سیٹلائٹ اسٹیشنز ہیں اور ریسنٹلی بھی جو ابھی لانچ کیا گیا ہے وہ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے انچ انچ کو مانیٹر کر رہے ہیں. وہ کو خالی موسمیاتی تبدیلی دیکھنے والے نہیں ہیں, تو پاکستان کو نہیں بلکہ پورے ریجن کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ کسی کا خیال ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جتنی ان کو یہ 4 دن میں پھینٹی پڑ گئی ہے نا, انہیں کم از کم 1-2 ڈیکڈ چاہیے سنبھلنے کے لیے. پھر وہ سنبھلیں گے تو تب تک پاکستان کہیں اور کا اور جا چکا ہوگا. الحمدللہ وی آر ان دیٹ پوزیشن اینڈ وی آر ان ویری سیف ہینڈس. اور اس کی میں تو ایک واقعتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری ایک کونسل کی ایک میٹنگ بھی ہوئی, اس میں ہم نے پاکستان فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, ہمارے چیمبر آف کامرس میں بھی. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ بڑی کلیئرلی ایک بات کی. اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی فوج پہ اتنا بجٹ لگا رہے ہیں, اتنا بجٹ لگا رہے ہیں. خدا کے لیے پوری دنیا کے آپ اہداف دیکھیں. اگر بجٹ لگایا ہوتا وینزویلا نے اپنی فوج پہ تو آج وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو ایسے نہ اٹھا کے لے جاتے اور وینزویلا پہ ایسے قبضہ نہ ہو جاتا. اگر ایران آج ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو ایران اس لیے ریٹیلیٹ کر رہا ہے کہ اس کی فوج لڑنے کے لیے تیار ہے. آپ کا ٹوٹل بجٹ $9.8 بلین ہے آپ کی ڈیفنس کا. $9.8 بلین, ویئر ایز آپ جس ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں $86 بلین, جس میں وہ 20% کی انکریز کرنے جا رہا ہے, یعنی پاکستان سے 1000 گنا زیادہ بجٹ. اور اس کے باوجود اگر ہم نے ان کو دھول چٹائی ہے تو پھر یہ جو پاکستان کے سوشل میڈیا کے مجاہدین ہیں, پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ یا تو یہ اندھے ہیں, یہ کس کی تقلید کر رہے ہیں. میرے سامنے آئے کوئی آ کے مجھے بھی تو سمجھا دے. اور ایسی ایسی چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور کوئی ایک موقع نہیں جانے دیتے کہ جس جگہ پہ, اور میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں فاطمہ, دے آر پیڈ پیپل. ان لوگوں کو پیسہ ملتا ہے. یہ سوشل میڈیا کمپینز پیسوں سے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ان کے جو میڈیا چینلز چلتے ہیں اس کے پیسے علیحدہ سے آتے ہیں, اور وہ ایک ہی چیز پہ چلتے ہیں جب انہوں نے یہ دکھانا ہو کہ یہ دشمنی ہے. اور یہ کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ پاکستان کے اسٹریٹجیکل اداروں کے ساتھ کی جا رہی ہے. آلرائٹ, سو سر تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.